السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی بغیر ان کے جو یہودی یا عیسائی ہیں۔ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، آپ انہیں فرمائیے لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ جو یہودیوں کا قول تھا، یہودیوں کا جو موقف تھا، یہودیوں کا جو خیال تھا، خام خیالی تھی ان کی، اور یہ ان کا اعتقاد تھا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصرانی کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے، نصارہ کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ یعنی یہود کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، یہود کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یعنی نہ نصارہ جائیں گے، نہ مسلمان جائیں گے، نہ کوئی اور جائے گا۔ اسی طریقے سے نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے، نہ یہودی جائے گا، نہ تو مسلمان جائیں گے، صرف نصارہ جائیں گے۔ یہ ان کا موقف تھا، یہ ان کا خیال تھا۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں، یہ ان کی دل کی خواہشیں ہیں، یہ ان کی من گھڑت دلی باتیں ہیں، یہ جس کی کوئی بنیاد، جس کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، یہ صرف ان کی امیدیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، یہودیوں کا دعویٰ ہے، نصارہ کا دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے، مسلمان یا کوئی اور نہیں جائے گا۔ تو رب ذوالجلال فرمائیے ان کی من گھڑت باتیں ہیں، قل ہاتوا برہانکم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم یہ اپنے قول میں، اپنے اعتقاد میں سچے ہو تو ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ، کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ، کوئی دلیل، کوئی وعدہ جو رب ذوالجلال نے تم سے کیا ہو، کوئی عہد و پیمان جو رب ذوالجلال سے تم نے لیا ہو، لاؤ دلیل۔ قل ہاتوا برہانکم، اے حبیب مکرم آپ ان سے فرما دیجئے ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تمہارا یہ دعویٰ کہ صرف جنت میں یہودی داخل ہوں گے، یہودیوں کا دعویٰ، اور نصارہ کا دعویٰ کہ صرف جنت میں نصارہ داخل ہوں گے، یہ دعویٰ میں اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تمہاری صرف اپنی منمانی باتیں ہیں، یہ تمہاری منمانی باتیں ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں منمانی باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ اب پھر داخل کون ہوگا جنت میں، اس کے لیے آگے کی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے کہ رب ذوالجلال کس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ الغرض اب اس کی تفسیر ملاحظہ فرماتے ہیں، وقالوا لن يدخل الجنہ، قالوا کا فاعل یہود اور نصارہ جو اہل کتاب ہیں۔ کس نے کہا؟ یعنی یہودیوں نے کہا اور نصارہ نے کہا۔ یہودیوں نے کہا کہ صرف یہود جنت میں جائیں گے، یہود کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، نہ نصارہ جائیں گے، نہ کفار و مشرکین جائیں گے، نہ مسلمان جائیں گے۔ اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے، نہ یہود جائیں گے، نہ مسلمان جائیں گے، نہ کفار و مشرکین جائیں گے، صرف نصارہ جائیں گے۔ یہ ان کی من گھڑت اپنی منمانی باتیں تھیں۔ سامع کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے دونوں فریقوں کے قولوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔
یعنی سامع کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ کہنے کے بعد سننے والا یہ اچھی طریقے سے سمجھ جا سکتا ہے کہ وہ کہنے لگے جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا یا نصرانی داخل ہوگا، تو اس سے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں کہ صرف نصارہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہود نے کہا جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا سوائے یہود کے، اور یہودیت کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ نصارہ نے کہا کہ جنت میں صرف نصرانی داخل ہوں گے اور نصرانیت کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ جب نجران کے نصرانیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود سے ملا تو ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگے۔ یعنی نجران کے نصرانیوں کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی محفل میں یہود سے ملا، یہودیوں سے ملا، تو وہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، تورات بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کے رسولوں پر، پیغمبروں پر ایمان لانے کے بجائے، یہ ایک دوسرے کے پیغمبروں کو بھی جھٹلانے لگے۔ نصارہ موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کو جھٹلانے لگے، اور یہود عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو جھٹلانے لگے، نعوذ باللہ۔ ایک دوسرے کے دین کی تکذیب کرنے لگے، ایک دوسرے کے پیغمبروں کی تکذیب کرنے لگے۔ قراء کہتے ہیں کہ ہودن بمعنی یہودن ہے، یہاں یا زائدہ کو حذف کیا گیا ہے، یعنی الا من کان ہودن جو ہے وہ یہودن ہے، یا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ الاخفش کہتے ہیں کہ ہودن جمع ہے ہادن کی، جیسے عودن جمع ہے عائدن کی۔ کانا کے اسم کے لیے ضمیر واحد اور خبر جمع ذکر کی گئی ہے، اس میں لفظ کا اعتبار کیا ہے اور خبر میں معنی کا اعتبار کیا ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کی طرف سے، یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی نفسانی خواہش، یعنی ان کی یہ خواہش ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے بھلائی نہ ہو، اور اس پر یہ ارشادات ما یود الذین کفروا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم دلیل ہے، یعنی یہ ان کے خواہشات ہیں کہ یہ صرف جنت میں صرف یہودی کہتے ہیں کہ یہودی داخل ہوگا، نصرانی کہتے ہیں کہ صرف نصرانی داخل ہوگا، یہ صرف ان کی خواہشات ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ ان کی خواہشات میں سے یہ بھی تھا کہ مسلمان پھر کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ مسلمان پھر کافر بن جائیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور اہل کتاب یہ چاہتے تھے، مشرکین یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر وحی کا نزول نہ ہو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، یہ ان کی خواہشات تھیں، لیکن ان کی خواہش سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال واللہ یختص برحمتہ من یشاء، رب ذوالجلال جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے، جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی دوسرا جنت میں داخل نہ ہوگا، یا مضاف یہاں محذوف ہے، ای امثال تلک الامنیتی، یعنی اس جیسی ان کی خواہشوں کے مانند، یعنی جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں صرف یہودی داخل ہوں گے، نصرانی کہتے ہیں صرف نصرانی داخل ہوں گے۔ امانی سے مراد باطل شہوات و خواہشات ہیں، یعنی ان کے غلط خواہشات، باطل خواہشات اور شہوات مراد ہیں۔ یہ امنیتن کی جمع ہے، اس کا وزن افعولتن، اور یہ التمنی سے مشتق ہے، جیسے اضحوکتن، اعجوبتن، اور تلک امانیہم کا جملہ معترضہ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، فرما رہے ہیں کہ قل ہاتو، یہ ہاتو اصل میں یہ آتو ہے، ہاتو اصل میں آتو ہے، قل ہاتوا برہانکم جو ہے وہ آتو ہے، حمزے کو ہا سے بدلا گیا ہے، یعنی ہاتو آتو تھا، وہ اس آتو کو حمزے کو ہا سے بدل دیا گیا، قل ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ، یعنی دخول جنت تمہارے ساتھ خاص ہے تو دلیل پیش کرو، یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ صرف جنت میں یہودی ہی داخل ہوں گے، تو پھر اے یہودیوں دلیل پیش کرو، ریفرنس لاؤ، حوالہ لاؤ، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کیونکہ کسی مستقبل کے امر کا دعویٰ
بغیر دلیل کے باطل اور جھوٹا ہوتا ہے. یعنی فیوچر کے بارے میں کوئی بھی چیز کا دعویٰ کرنا بغیر دلیل کے جھوٹا ہوتا ہے اور باطل ہے ایسا دعویٰ کرنا. جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ نہ ہو، ایسا کسی چیز کا دعویٰ کرنا یہ باطل ہے، جھوٹ ہے سراسر. اس شرط کا جواب محذوف ہے جس پر ماقبل دلالت کر رہا ہے. اب آگے رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے. اپنے رب کے پاس نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو رب ذوالجلال ان کی جو خواہشات تھیں، ان کی جو باطل خواہشات تھیں اس کا ذکر فرمایا. اور اب اس کے بعد رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اب جنتی کون ہوگا، جنت کا حقدار کون ہوگا، اس کا تذکرہ فرما رہا ہے. بلا کیوں نہیں، ہاں من اسلم وجہہ للہ، وہی شخص، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے خاطر، اللہ کے خاطر جس کسی نے اپنے آپ کو جھکا دیا، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لایا، تو یقیناً وَهُوَ محسن، تو وہ احسان کرنے والا ہے، وہ اچھا کرنے والا ہے، وہ احسان کرنے والا ہے. کیونکہ یہود اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب کا انکار کرتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تکذیب کرتے تھے. جیسے کہ یہود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے اور انجیل کا انکار کرتے. اسی طریقے سے یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے اور قرآن مجید کا انکار کرتے تھے. تو اس لیے یہ لوگ اس زمرے میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نہیں جھکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کلام کو انہوں نے اس پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان نہیں لایا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لینے کے زمرے میں یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے، اس لیے یہ زمرے سے یہ خارج ہو گئے. اسی طریقے سے نصارہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر تورات نازل فرمائی، اس پر ایمان نہیں لائی یہ نصارہ. اور رب ذوالجلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور رب ذوالجلال نے آپ پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمایا، یہ نصارہ اس پر بھی ایمان نہیں لائے. تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں ہاں کیوں نہیں، تمہارا یہ دعویٰ سچا ہوگا کب؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے خاطر، محض اللہ کے لیے، محض اللہ کے لیے جھکا دے. وہو محسن، اس حال میں کہ وہ مخلص بھی ہو، وہ محسن بھی ہو، مخلص بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والا کیا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کتابوں کا انکار کرتا ہے؟ نعوذ باللہ. استغفر اللہ. یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، جنت میں ہم ہی داخل ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے کتابوں کی بھی تکذیب کر رہے ہیں. پھر کیسے جنت میں جاؤ گے؟ اس لیے کہ تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے، تم دعوے میں کھرے نہیں اترے، تم اپنے دعوے میں سچے نہیں اترے، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، باطل ہے سراسر. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ خالص ہو، اللہ کے لیے خالص اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کی ذات کے لیے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کو اجر ہے. یعنی قیامت میں رب ذوالجلال اس کے اس ایمان لانے کا صلہ عطا فرمائے گا، اس کو جنتیں عطا فرمائے گا، اس کو نعمتیں عطا فرمائے گا، اس کو راحتیں عطا فرمائے گا، اس کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا، اور بیش بہا نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا.
اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے خاطر اپنے آپ کو جھکا لیں تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے تو وہ محسن ہے، مخلص ہے، اچھا کام کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر رکھا ہے، اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور وہ کسی چیز سے غمگین نہیں ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ان کو نہ دنیا میں کسی کا ڈر و خوف ہے، نہ آخرت میں وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ انہیں کوئی ڈر و خوف ہوگا۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں یعنی جو انہوں نے کہا ایسا نہیں، بلکہ جس نے اپنے نفس کو جھکا دیا، جس نے ہر کام سے اللہ کی رضا کا ارادہ کیا، یعنی وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتا رہا، گویا اس کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی تفسیر میں متفق علیہ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم کا ذکر ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ ہوا محسن، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص جھکا دیا، ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہے، اس کے پیش نظر ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہے، اور عبادات ایسی کیا گویا کہ وہ رب ذوالجلال کا دیدار کر رہا ہے، رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت اور یہ حالت اس کو نہیں ہو سکتی تو جیسے کہ حدیث جبرائیل کا حوالہ دے رہے ہیں صاحب تفسیر، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، ایسا اللہ کی یاد میں اور اس کے جلووں میں، اس کے جلووں میں محو اور مگن ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت، اگر یہ مقام و مرتبہ تمہیں حاصل نہیں ہوا ہے، تم یہ کیفیت کو نہیں پا سکے، تو پھر تمہارے لیے حکم ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم وہ کیفیت کو نہیں پا سکتے تو پھر ایسے عبادت کرو گویا کہ رب ذوالجلال تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسا کہ تم رب ذوالجلال کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہو اور رب ذوالجلال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی غلطی کا امکان نہیں، کیونکہ ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، رازق کے سامنے تم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا میں ہم اپنے والد کے سامنے یا اپنے استاد کے سامنے یا اپنے پیر و مرشد کے سامنے یا دنیاوی کسی لیڈر کے سامنے ٹھہرے ہیں تو کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ان کو ناپسند ہو۔ تو جب ساری کائنات کے خالق و مالک، حاکم و رازق کے سامنے بارگاہ میں ٹھہر رہے ہیں تو ہمارے اعضائے جسمانی، ہمارا سارا جسم سائلنس ہونا چاہیے، بالکل یکسوئی کے ساتھ۔ یہ جسم ہی نہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، سارا پورا رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب رہا صرف جسم ہی نہیں بلکہ قلب اور روح بھی، ہمارا ذہن اور فکر، ہماری تھنکنگ بھی پوری قابو میں رہنا چاہیے اور رب ذوالجلال کی طرف پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ تو اس کو حدیث احسان کہا جاتا ہے۔ تو صاحب تفسیر اس حدیث احسان کی طرف اشارہ فرما دیے ہیں کہ وَهُوَ مُحْسِن، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی خالص اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے تو وہ محسن ہے۔ محسن کیا ہے؟ وہ عبادات میں اپنے آپ کو ایسا مستغرق کر دیتا ہے، اپنے آپ کو محو کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مشغول و مصروف کر دیتا ہے کہ دوسری چیزوں کا اس کو احساس نہیں ہوتا، ایسی کیفیت کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو وہ محسن ہے۔ تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پھر اس پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ نہ دنیا میں رنجیدہ ہوں گے نہ آخرت میں، کیونکہ وہ سارا کام، ہر کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ نہ انہیں کوئی مصیبت تکلیف پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی تکلیف انہیں ایذا پہنچا سکتی ہے۔ وہ ہر کام کو من اللہ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت اور تکلیف بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی خوشی مل جائے تو رب ذوالجلال کا انعام و اکرام سمجھ کر اس کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔
تو اب انہیں دنیا میں کوئی کسی چیز کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ جب یہ ایسی کیفیت کے ساتھ وہ زندگی گزار دیتے ہیں تو رب ذوالجلال فرما رہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وہ اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزار دیا کہ خالص لوجہ اللہ اپنی زندگی گزار دیا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ جب ایسی کیفیت اس میں حاصل ہو جائے تو پھر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے دنیا میں کسی چیز کا ڈر و خوف ہوگا، نہ آخرت میں اس کو کسی چیز کا ڈر و خوف ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جی رہا ہے۔ اس کا مرنا، اس کا زندہ ہونا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو پھر اس کا چلنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس کا پھرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہوتا ہے، اس کا بات چیت کرنا بھی عبادت ہوتا ہے، الغرض اس کا ہر کام عبادت ہو جاتا ہے جب بندے میں یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اپنا ہر کام لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کرے، دنیا داروں کو بتانے کے لیے، کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کسی اور کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہ کریں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ یعنی جو انہوں نے ایسا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمل پر جس ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ اس کے رب کے پاس موجود ہے۔ یعنی جو خالص لوجہ اللہ اپنے آپ کو جھکا دے اور اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہے تو وہ محسن ہے، اور محسن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اجر، اس کا بدلہ رکھا ہے، اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے۔ یہ جملہ من کا جواب ہے اگر یہ شرطیہ ہو، اور اگر موصولہ بنایا جائے تو یہ جملہ خبر ہے، یہ جملہ خبر ہوگا، اور خبر پر فا اس لیے ہے کہ مبتدا کے ضمن میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، اور بلا پر وقف ہوگا اور اس کے ساتھ ان کا رد مکمل ہوگا۔ اگر من شرطیہ ہو، اگر من شرطیہ ہو، من اسلم، اگر من شرطیہ ہو، اور اسی طرح کا احتمال ہوگا کہ اگر من موصول ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موصول اپنے صلے کے ساتھ فعل محذوف کا فاعل ہو، یعنی بلا يدخلها من اسلم، یہ بھی ممکن ہے۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ بلا کیوں نہیں، يدخلها اس جنت میں داخل ہوگا۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، کہا نا یہودیوں اور نصارہ نے کہ جنت میں صرف یہود کہے کہ یہودی داخل ہوگا، نصارہ کہے کہ صرف جنت میں نصارہ داخل ہوں گے، دوسرے کوئی داخل نہیں ہوں گے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ یہ دو بھی داخل نہیں ہوں، بلکہ چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ رب ذوالجلال کے لیے، اگر رب ذوالجلال پر ایمان لاتا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتا ہے اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو خالص لوجہ اللہ اگر ایمان لاتا ہے اور تصدیق کرتا ہے تو وہ ہوا محسن، اور اس حال میں کہ وہ مخلص بھی ہو، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام پر عمل کرنے والا بھی ہو، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے اللہ کی، تو پھر اس کے لیے رب ذوالجلال اجر بھی رکھا ہے آخرت میں۔ تو بلا يدخلها من اسلم، تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور داخل ہوگا جنت میں، من کون، اسلم، جو اسلام قبول کیا، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، جو اسلام قبول کیا۔ ہاں یعنی ہاں جو بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اسی ترکیب کی صورت میں فَلَهُ أَجْرُهُ علیحدہ جملہ ہوگا اور سابقہ جملوں پر معطوف ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہود اور نصارہ یہ جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، لیکن ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ ہاں وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے ہر پیغمبر پر ایمان لائے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہر کتاب پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کرے، تب ہی وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اہل ایمان کو حاصل ہے، مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ مسلمان موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر اترے ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔
یہاں پر ایک مناظرہ ہوا تھا اس بارے میں، بڑا دلچسپ ہے، وہ ہم اس کو یہاں پر شامل کرنے کی کوشش کریں گے کہ مصر میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ یہود کہتے تھے کہ یہود جنت میں داخل ہوں گے، نصارہ کہتے تھے کہ نصارہ جنت میں داخل ہوں گے، اور مسلمان کا اس بارے میں کوئی واضح موقف نہیں تھا۔ اس لیے یہود اور نصارہ نے بہت زیادہ ہلہ مچایا اور اس بارے میں بہت زیادہ انہوں نے شدت اختیار کی اور اس بارے میں مناظرہ مقرر ہوا۔ تو مصر کے عالم جلیل نے اس بارے میں بہت اچھا ان کا رد کیا، ان کا اس بارے میں جواب دیا کہ وہ لوگ سرنگوں ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے، اور ان کی مسلمان عالم دین کی بات کو سرخم تسلیم کیا کہ یقیناً تمہاری بات سچی اور صحیح اور درست ہے۔ الغرض انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے ایپیسوڈ میں ہم اس کو شامل کریں گے کہ وہ کیا مناظرہ تھا، کیا ڈیبیٹ تھا، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو شامل کریں گے۔ آئیے ابھی یہ اس کی تفسیر آگے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اب صاحب تفسیر اس آیت کریمہ کا شأن نزول بیان فرما رہے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے سعید اور عکرمہ کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب نجران کے نصرانیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یہود کے علماء بھی پہنچ گئے، یہ دونوں گروہ آپس میں لڑنے لگے۔ رافع بن حریملہ نے کہا کہ تم کسی دین پر نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا۔ پھر نصرانیوں کا ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا تم کسی دین پر نہیں ہو، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تکذیب شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور کہتے ہیں یہودی کے نہیں ہیں عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی کے نہیں ہیں یہودی سیدھی راہ پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب۔ اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات۔ تو اب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ تو رب ذوالجلال یہ آیت کریمہ ان کے رد میں نازل فرمائی۔ تو آئیے رب ذوالجلال کیا ارشاد فرما رہا ہے، سماعت فرماتے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء۔ یہود، جیسے کہ ہم نے ابھی شأن نزول سماعت فرمایا کہ نجران کے نصرانیوں کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں آیا تھا، تو یہودی علماء بھی وہاں پہنچ گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، اور ان میں سے ایک شخص نے، رافع بن حریملہ نے کہا کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، اور یعنی یہودیوں کی طرف سے یہ شخص اٹھا اور کہا کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، تمہارا دین سچا نہیں ہے، تمہارا دین صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر نصرانیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کر اس نے اس کا رد کیا، اس کا جواب دیا کہ تم کسی دین پر نہیں ہیں، یعنی تمہارے یہودیت یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ تمہارا دین صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تکذیب کر دی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تورات ان پر نازل فرمایا تھا اس کا بھی انکار کر دیا، اس کی بھی تکذیب فرما دی۔ تو رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء۔
یہود نے کہا کہ لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی دین پر نہیں ہے، یعنی عیسائی سیدھی راہ پر نہیں ہیں، حق پہ راستے پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہنے لگے کہ یہودی صحیح راستے پر نہیں ہیں، راہ راست پر نہیں ہیں، یہ حق کے راستے پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، تو رب ذوالجلال انہیں عار دلا رہا ہے، کیا حالت ہے تمہاری؟ یہود جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمایا اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کے درمیان، اور نصارہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انجیل اپنا کلام نازل فرمایا اور ان کے درمیان حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ وہم یتلون الکتاب، فرما رہا ہے رب ذوالجلال، تم ایک دوسرے کی تکذیب کیوں کر رہے ہو جب کہ تم کتاب پڑھتے ہو، اللہ کی نازل کردہ کتاب۔ یہودی تم تورات پڑھتے ہو، نصارہ تم انجیل پڑھتے ہو، کیا انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے؟ تم جہالاں کے کتابیں پڑھتے ہو، اور تورات اور انجیل، یہود اور نصارہ تم دونوں کتاب پڑھتے ہو، ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہو، نبی آخر زمان کا ذکر تمہاری کتابوں میں نہیں ہے، تورات اور انجیل میں؟ تم حالانکہ کتاب پڑھتے ہو اور ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم؟ کتنے گری ہوئی بات ہے، حالانکہ تمہارے پاس کتاب ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، اور پھر تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہو۔ اس سے گھٹیا اور گری ہوئی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد رب ذوالجلال نے ان کو جاہلوں سے تعبیر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے ایسی بات کہی، ان لوگوں کی بات کی طرح کہی جو نہیں جانتے ہیں، یعنی جو لوگ جاہل ہیں اس بارے میں، دین کے بارے میں جنہیں نہیں معلوم، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں نہیں معلوم، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں نہیں معلوم، تورات اور انجیل کے بارے میں نہیں معلوم، جو لوگ جاہل ہیں، جو کچھ بھی نہیں جانتے، ویسی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ کتاب پڑھتے ہو، کتاب کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل، یعنی قرآن تورات پڑھ رہے ہیں، انجیل پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہیں، جبکہ رب ذوالجلال نے تورات میں کہیں بھی انجیل کا رد یا انجیل کا انکار کرنے کے بارے میں کہیں بھی حکم نہیں فرمایا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے کے بارے میں کہیں ایسی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے یا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی۔ تو یہ پھر تم کہاں سے ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان نہیں لاتے؟ تو گویا کہ تم جاہلوں کے جیسی بات کر رہے ہو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تو صاحب تفسیر رب ذوالجلال فرما رہا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ اب یہ جو جہالت بکنا ہے بک لینے دو، یہ جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں لینے دو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یہ جس بارے میں جو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جس بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون صحیح راستے پر ہے، کون غلط راستے پر ہے۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں یعنی کسی ایسے دین و مذہب پر نہیں ہے جو صحیح اور جو معتبر ہو۔ وقالت الیہود لیست النصارى، فرما رہے ہیں کہ جو کسی ایسے دین پر نہیں ہے جو صحیح اور معتبر ہو۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، یہ جملہ حال ہے اور کتاب سے مراد تورات ہے جس کی عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرتے ہیں، اور انجیل ہے یا انجیل مراد ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام تصدیق کرتے تھے، اور تورات، یعنی ایک دوسرے کی یہاں تصدیق ہے یہ کہ ان کتابوں میں۔
یہ کہنے والے بے علم عرب کے مشرکین اور دوسرے بت پرست مجوسی اور گزشتہ امتوں کے کفار ہیں، کیونکہ ہر طائفہ دوسرے طائفے کو جھٹلاتا اگرچہ وہ حق پر ہوتے تھے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا کتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پڑھتے ہوئے بھی اس طریقے سے کرنا کہ تم حق پر نہیں ہے، تم غلطی پر ہو، تو یہ تو جاہلوں کی جیسی بات ہو گئی۔ حالانکہ ان کے پاس علم ہے، کتاب ہے اللہ کی نازل کردہ، اس کے باوجود لا علم اور جاہلوں کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے یہود اور نصارہ کو یہاں پر ان کی گفتگو کو جہالت پر مبنی فرمایا ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یعنی ان دونوں فریقوں میں اور دوسرے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، وہ بھی ان کی تکذیب کرے گا اور انہیں دوزخ میں داخل کرے گا، اور اہل حق کی تصدیق کرے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ تو اب یہاں پر یہ مکمل ہو چکا ہے اس کی تفسیر۔ اب اس کے بعد آگے کی تفسیر آ رہی ہے، اس کی تلاوت سماعت فرما لیتے ہیں۔ لیکن آج ایک واقعہ ہم اس ضمن میں، بہت اچھا ایک ڈیبیٹ ہے، ایک اچھا واقعہ ہے، اس کو آخر میں یہاں پر آج کے ایپیسوڈ میں شامل کر لیں گے۔ پہلے اس آگے کی آیت کریمہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تو معزز حاضرین اکرام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ڈیبیٹ یہود اور نصارہ کا جو یہ موقف تھا کہ جنت میں صرف یہود داخل ہوں گے، نصارہ کا موقف یہ تھا کہ جنت میں صرف نصارہ داخل ہوں گے، اور مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ اسی ضمن میں ایک گفتگو ہوئی، مصر کا واقعہ ہے، میں آپ کو وہ اس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ اسی آیت کی تفسیر سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت اچھا ڈیبیٹ تھا، اس لیے میں آپ کو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت یہاں پر اس کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ یہاں پر مل نہیں رہا ہے۔ لیکن اس کا جو مفہوم ہے آپ کے گوشے گزار کرنا یہ جی۔ اب یہاں پر یہ جو ڈیبیٹ ہوا تھا مصر میں، یہاں پر مل گیا، میں آپ کو یہ ڈیبیٹ سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سن کر ایک اطمینان ہوگا اور آپ کو ایک تسلی اور تشفی ہوگی کہ جو اب تک ہم نے یہاں پر سنا کہ یہودی کہتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، نصارہ یا مسلمان یا کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا۔ نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ یہودی جائیں گے نہ مسلمان جائیں گے، کوئی دوسرا نہیں جائے گا جنت میں۔ تو یہ ان دونوں کا دعویٰ تھا۔ مسلمان اس بارے میں کبھی دعویٰ نہیں کیے، لیکن ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بھیجے ہوئے سارے پیغمبروں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے ساری کتابوں پر، سارے صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، کسی رسول کی، کسی کتاب کی تکذیب نہیں کرتے، اور ہم اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تب اس حوالے سے ایک مصر پر جنت میں کون جائے گا، یہ عنوان ہے جو ڈیبیٹ ہوا تھا۔ اس حوالے سے مصر پر علوی خاندان کی 5ویں حکمران اسماعیل پاشا خدیوی کا دور حکومت، انہی کے عہد میں ایک فتنہ اٹھا۔ ہر کس و ناکس کے منہ میں
ایک ہی سوال ہوتا تھا، جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے یا مسلمان جائیں گے، تو کوئی ایک، لیکن ہر ایک اب یہ دعویٰ کرتا کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے کہ ہم جائیں گے، نصارہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم جائیں گے، مسلمان یہ دعویٰ کرتے کہ ہم جائیں گے۔ الغرض ہر ایک یہ دعوے دار تھے۔ اسماعیل بادشاہ نے مسلمانوں کی طرف سے اس دور کے عالم جلیل امام محمد عبدہ، یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے اور بہت ادب کے ماہر ہے، ادب میں بہت دسترس اور باکمال دسترس رکھتے ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں الحمدللہ، جن کی کتاب پڑھنے کے قابل ہے، ادب کا ایک شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت کے عالم جلیل امام محمد بن عبدہ عیسائیوں کے ایک بڑی پادری اور یہودیوں کے ایک بڑے پادری ربی کو بلا کر ان کے سامنے یہی سوال رکھا، جنت میں کون جائے گا، یہودی، عیسائی یا پھر مسلمان؟ یعنی ایک ڈیبیٹ ہوا، ایک مناظرہ ہوا کہ وہاں پر ایک یہودیوں کا عالم بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ایک عالم ہے، مسلمانوں کا بھی ایک عالم ہے، اور محمد بن عبدہ نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ جنت میں کون جائے گا، یہودی یا عیسائی یا مسلمان؟ مسلمانوں کی طرف سے اس ڈیبیٹ میں حصہ لینے والے محمد بن عبدہ نے کھڑے ہو کر ایسا مدلل جواب دیا کہ محفل میں بیٹھے تمام ناقدین کے ساتھ عیسائی پادری اور یہودی ربی اپنا سا منہ لے کر خاموش رہ گئے اور بغیر کوئی جواب دینے کے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اب حضرت نے ایسا کون سا جواب دیا جو جواب دینے کے بعد ان کے منہ بند ہو گئے، اس کے بعد کوئی منہ کھول نہیں سکا، کوئی صحیح جواب دے نہیں سکا، کیونکہ حقیقت تو وہی تھی جو آپ نے جواب دیا۔ اب جواب کیا ہے، اس کا خلاصہ یہاں پر آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ جواب مختصراً اور جامع معقولیت سے بھرپور، ادب و احترام کے ساتھ، رواداری کی عمدہ مثال اور حکمت و دانائی کا مرقع تھا۔ ان کے جواب نے اسماعیل بادشاہ اور سمیت سارے مسلمانوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کیا تھا جواب آپ کا؟ آپ بھی محظوظ ہوئیے، آپ بھی خوش ہوئیے جواب سن کر۔ آپ نے فرمایا اگر یہودی جنت میں جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہودی جنت میں جاتے ہیں، اگر یہودی کا دعویٰ ہے کہ یہودی جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہودی جنت میں جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی کتاب تورات پر ہمارا ایمان ہے، ان کی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں یہودیوں کی، اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں ہم۔ تو یہودی اگر جنت میں جاتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اب اس کے بعد عیسائیوں کی باری آئی، عیسائیوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اگر عیسائی جنت میں جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ کے جو پیغمبر ہیں ان پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب نازل فرمائی انجیل، ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر عیسائی جنت میں جاتے ہیں، نصارہ جنت میں جاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ دونوں کے جواب ہو گئے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے بارے میں ایسا جواب دیا کہ یہودی اور نصارہ دم دبا کر بھاگ گئے وہاں سے ساکت اور لاجواب ہو کر اور رسوا ہو کر نکلے، وہاں سے بے آبرو ہو کر نکلے وہاں سے۔ اس کے بعد آپ نے بڑے سادے سیدھے انداز میں فرمایا، اس کے بعد لیکن اگر مسلمان جنت میں جاتے ہیں، اگر مسلمان جنت میں گئے، اگر یہودی جاتے ہیں تو ان کے پیغمبر، ان کی کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اگر نصارہ جاتے ہیں تو ان کے پیغمبر اور ان کی کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا
اللہ تعالیٰ اگر صرف مسلمانوں کو جنت میں اور اپنی رحمت میں لے کر جنت میں داخل فرمائے گا تو پھر ہمارے ساتھ نہ یہودی جائیں گے نہ نصرانی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی ہمارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، یہودی ہماری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. اسی طریقے سے نصارہ بھی ہمارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، ہمارے اوپر نازل کردہ کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے. اس لیے جنت میں کون جائے گا؟ مسلمانوں کا جانا تو یقینی ہے، چاہے یہودی جائے یا نصرانی جائے. یہود گئے تو یہود کے ساتھ چلے جائیں گے، نصارہ گئے تو نصارہ کے ساتھ چلے جائیں. لیکن اگر مسلمان جنت میں جاتے ہیں تو پھر نہ یہودی جائیں گے جنت میں نہ نصرانی جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں بھی ہمارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو یہ جواب سن کر وہ ساکت اور لاجواب اور مبہوت ہو کر وہاں سے بے آبرو ہو کر نکل گئے. تو حاضرین اکرام، یہ تھا یہ ایک مناظرہ، ایک ڈیبیٹ جو آپ کے گوشے گزار کر دیا، جو اسی آیت کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے، اسی آیت کے ضمن میں ہے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہودیوں اور نصارہ نے کہا کہ یہود کہیں کہ صرف یہود جنت میں جائیں گے، نصارہ کہیں کہ نصارہ جنت میں جائیں گے. پھر یہ سوال عام ہوا کہ کون جائے گا، یہود، نصارہ یا مسلمان؟ تو محمد بن عبدہ نے سب سے بہترین اور آسان اور مدلل اور لاجواب اور مسکت جواب دیا ہے، دندان شکن جواب دیا ہے.